السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو كما قال عليه السلام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے اللہ کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے اپنے گھر کے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سب دانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائی۔ اللہ قدم قدم دے بدلے نیکی عطا فرمائے، پریشانیاں دور کر کے گھر کے اندر اللہ سکون نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک کچھ اپنی اصلاح دے بارے میں کہ آج اسی اپنے دلوں کو دیکھیے کہ سارے دل کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا کہ میں اللہ دے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ تو دور ہو رہے ہیں؟ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزرے کوئی ایک ماہ ہو گیا، آج اسی یہ دیکھنا ہے اپنے دلوں کی حالت اور کیفیت کو پرکھنا ہے کہ سارے دلوں کے اندر جڑے سی رمضان مبارک دے روزے رکھے، رات کو قیام اللیل نماز تراویح پڑھی، بھوکا پیاسا برداشت کیتیاں، صدقے خیرات کیتے، عبادات کیتیاں، اج اس طرح سارے دلوں کے اندر عبادت کی محبت، شوق اور ذوق اسی طرح ہی ہے کہ اسی ہر چیز کو بھلا کے اپنے دل کو اپنا خدا بنا کے اپنے دل کے مطابق چل رہے ہیں یا اپنے دل کو رب کے طریقے کے مطابق اسی لے کر کے چل رہے ہیں۔ اج کا خطبہ میں اس موضوع پہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمجھ سب کو سنا کے اللہ صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہو۔ اگر تسی دیکھو معاشرے دے اندر تے ہر بندہ نفسی نفسی میں کر رہے ہیں، حالانکہ پیسے دی بھی کمی نہیں، اسی دیکھیے تعلیم دی بھی کمی نہیں، نہ کوئی دینی تعلیم دی کمی ہے نہ دنیاوی تعلیم دی کمی، لیکن پھر بھی ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک وظیفہ، نبی پاک علیہ السلام کی دعا جن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی تھی اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس دعا کو بڑی کثرت کے نال پڑھا کرتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی
اے دلاں دے پھیرنے والے میرے دل نو دین تے ثابت قدم رکھ، اللہ میں دین تے پکا ہو جاواں، اللہ میں دین تے ثابت کر دے، پکا کر دے۔ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انس رضی اللہ تعالی دونوں بیان کرنے والے اما جی نے ایک سوال کر رہے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتا ہے کہ سوال کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافوا علینا، تسی کس بات کا ڈر محسوس کرتے ہو کہ اسی دین تو پھر جاواں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں انس، بالکل اس طرح ہی اللہ تعالی جہد دل کو پھیرنا چاہے دل کی کیفیت بدلتی رہتی۔ تسی دیکھتے ہو کہ ایک بندہ ایک وقت ہوتا ہے نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بڑے اچھے اخلاق میں گفتگو کرتا ہے۔ ایک وقت تو بعد اس بندے کی دل کی کیفیت اس طرح کی بدلتی ہے کہ نمازاں بھی چھڈ گیا، نہ کوئی صدقے خیرات کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ نمازاں کا پتہ، الٹا گالاں کڈدا نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں انس، اے دل انسان دے اللہ دی مٹھی دے وچ بھی آندا ہے، انگلیاں دے درمیان بھی آندا ہے، اللہ کے دل کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ میرے دل نو دین تے ثابت قدم رکھ۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر کے گیا، جس یہ اپنا امتحان لینا ہے، اپنے دل کو پرکھنا ہے، اپنے دل کے اندر جانچنا ہے، اپنے دل کی حالت اور کیفیت کو محسوس کرنا ہے کہ آیا میرے دل کے اندر دین دی محبت، نمازاں دی محبت، مسجداں دی محبت، اللہ والے نیک لوگاں دی محبت، بڑا دا احترام، چھوٹا دا پیار ہے یا بس دل میرا خالی؟ اور نال ایک دعا اور بھی، تابی نے بہت بڑے تابی انہوں نے اس وقت اللہم یا مقلب القلوب والی حدیث پڑھی، نال انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ سانو ہدایت دے تو بعد اللہ سارے دلوں کے راہ روی کا شکار نہ کر دے، سارے دل کدھر بھٹک نہ جان، یہ سانو دعا کرنی چاہیے۔ سیدھا دل چلتے چلتے یکدم بدل جانا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی اصلاح دے واسطے اللہ کو دعا کرتا ہی کوئی نہیں۔ یہ سامنے جو بھی ہوا کرتا ہے یہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دل انسان دے اگر دل سیدھا چلتا رہے، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، اللہ وہ دل کو سیدھا رکھتا ہے۔ انسان جس وقت بڑے اعمال کرتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ دل پھر جاتا ہے۔ جتنے تسی اپنی روزی دی فکر کرتے ہو، روٹی دی فکر کرتے ہو، مکان کوٹھی دی کاروبار دی فکر کرتے ہو، تو پھر اپنے دل دی اصلاح دی فکر بھی کیتا کرو کہ میرا دل جڑا برباد نہ ہو جائے، اجڑ نہ جائے، یہ بربادی کا مقدر اور ذلت اور رسوائی نہ آ جائے۔ اے نہ ہوئے کہ میں دل نو غفلت دی نیند اندر سلا دیواں، اور دل ایسے دل جڑا ساڈا اے غفلت اور سست دی نیند کے اندر جناب ایسے بے راہ روی کا شکار ہو جائے کہ انسان غفلت دی نیند اندر ستا رہ جائے اور اسرائیل موت والا فرشتہ انسان کے قریب آ جائے۔ انسان بڑے دنیا کے اندر آئے، آج تسی دیکھتے ہو بعض لوگ ایسے نے جڑے تقریریں سنتے، میری بات شاید کسی کو سخت لگے، لیکن لمحہ فکری ہے میں بھی دیکھنا ہے، تسی بھی دیکھنا ہے کہ بعض لوگ جناب عمرہ گزر گئی، جلسے تقریراں ترجمے پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے انہاں دے دل پتھر کو بھی سخت نے، نرم ہونے وال جاتے ہی نہیں۔
یہ کیڑے دل نے؟ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کل قیامت والے دن انسان نو او دا مال فائدہ نہیں دے گا، او دے بیٹے او دی اولاد نو فائدہ نہیں دے گی، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جڑا سیدھا صاف دل ہوئے گا اللہ انہیں قبول کرن گے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سارے دلوں کی اصلاح فرما دے گا، ورنہ بڑے بڑے دل سخت ہو گئے۔ جس طرح اسی آج تھوڑا جہا ہٹ کے شاید موضوع لگے گا تو بھی اللہ نے میرے توفیق دی تھی، تیاری کی تھی، الحمدللہ اسی کو باتیں کرنا نہیں انشاءاللہ۔ آج ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان کو دل کی خواہش ہے کہ جب سب تو بڑا گناہ ہے شرک والا، میں وہ شرک نہ کرا، ہر بندے کی کوشش وہ سامنے تو دین کے اندر نئی بات ایجاد کی جاتی جائے، وہ کہتا ہے بھائی یہ دین کی بات نہیں، لہٰذا میں انہوں قبول نہیں کرنی، میں مرنا گوارا کر لوں گا، میں قتل ہونا، میں اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ لوگ میرے ٹکڑے نہیں کرتے، میں پیچھے نہیں ہٹاتا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے مبلغ بنا کے تبلیغ کے واسطے دوسرے علاقے چ بھیج دیتا۔ آقا فرماتے ہیں اے معاذ اللہ کے نال شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالی شریک نہیں ٹھہرانا، ان حرقت او قتلت، تیرے ٹکڑے کر دیتے جان، تیرے جلا دیتا جائے، اللہ نے کسی نال شریک ٹھہرانا نہیں۔ آج ساری کی کوشش یہی ہوتی ہے الحمدللہ، یہ اللہ نے سب توفیق دیتی ہے کہ اسی اللہ تعالی شرک کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالی پارٹنر، اللہ کا کوئی ہمسر کو اللہ کی طرح ہو بھی کرنے والا اسی نہیں سمجھے، چاہے سارے ٹکڑے کر دیتے جائے، سانو جلا دیتا جائے، میں اسی اللہ تو علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح میرے بھائی جس طرح شرک اور بدعت دے پیڑے نہیں جاتے، اس طرح انسان کو اپنے دل کے قریب ہی چند چیزیں ایسے نہیں آن لینی چاہیے۔ اگر انسان اپنے دل کی اصلاح واسطے اتنا پکا ہو جائے کہ میں اس دل کو آوارہ نہیں چڑھتا، میں اس دل کو جناب اپنے قابو کے اندر کی توفیق کا رکھنا ہے، میں اپنے دل کو آوارہ نہیں ہونے دینا، میں اپنے دل کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلنے دینا، بلکہ خواہش جڑی اللہ تعالیٰ نے دین دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنے دل کو مطابق لے کے چلا گا، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، موت تو پہلے اللہ اچھی موت نصیب فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رسوائی کو بچا کے انشاءاللہ بغیر حساب تو اللہ جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ اور کچھ چند چیزیں میں بیان کرنا چاہتا، انہوں نے جو پہلی بات کہ انسان اپنے تعلقات اچھے کرے، برے تعلق تو بچے، حرام تعلقات نہیں، سودی لین دین کا معاملہ آ جائے، کوئی بھی رزق حلال حرام کا معاملہ آ جائے، اچھی بری چیز آ جائے، انسان حرام تعلق، زنا والا تعلق ہے، برا راستہ ہے، نظرتی آبادی ہے، حرام راستہ، ہر انسان تعلق جڑا کوئی بھی انہوں ترک کر دے، انسان چھڑ دے۔ اگر انسان اپنے دل کو سیدھا رکھنا چاہتا ہے، اگر انسان چاہتے ہیں کہ میرا دل سیدھا رہے، میں اچھے عمل کرتا رہا، اس بندے کو چاہتے کہ حرام کوئی بھی زندگی کے اندر کام ہے، اس کو اپنے دلوں کر دے، اپنی زندگی چکر دے، برے تعلقات تو بچنا ہے۔ اگر دل کی مارکی دل کے پیچھے چلا، خسرت دنیا والآخرہ، بندے دی دنیا اور آخرت کھاتے دے اندر ہے، وہ بد نصیب ہے، بدبخت انسان ہے جن نے دل کو اپنے کو چھڑ دیتا ہمارا ہی۔ جس طرح سے شرک کو پسند نہیں کرتے، جس طرح سے بدعات کو پسند نہیں کرتے، اس طرح
اللہ کو دعا کرو اللہ سانو دل نو اللہ اپنی توفیق دے نال سانو اپنے کنٹرول دے اندر رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، ایک نوجوان آیا آ کر کے کہتا ہے آقا میں تواڈے کول آیا ایک اجازت لین واسطے۔ آقا پوچھدے نے کیڑی گل دی اجازت لینا چاہنا ہے؟ آقا جی میں تواڈے کول اجازت لین آیا، میں زنا کرنا چاہنا، میں گناہ کرنا چاہنا، میں تواڈے کول اجازت لین واسطے آیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران تے پریشان ہوئے، آقا کس طرح دیا گلاں کر رہے تواڈے سامنے اجازت دیو نا۔ آقا علیہ السلام نے سب نوں منع کیتا بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ تے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے نوجوان کو اپنے کول بلایا، بلا کر کے آقا فرماندے نے تو زنا دی اجازت لین واسطے آیا، گناہ تیرا دل کردا میں گناہ کراں؟ ہاں میں تواڈے کول گناہاں دی اجازت لین آیا۔ آقا علیہ السلام نے کول بٹھا کے اودے واسطے گل کہی اللہ دے بندیا تو جے نال زنا کرے گا کسے دی ماں ہوئے گی، کسے نال زنا کرے گا کسے دی بہن ہوئے گی، کسے دی بیٹی ہوئے گی۔ ہاں آقا علیہ السلام فرماتے نے کسے دی خالہ ہوئے گی، کسے دی پھپھو ہوئے گی۔ تو ایک پسند کرنا ہے تیری ماں دے نال کوئی زنا کرے، تیری بہن دے نال کوئی زنا کرے، تیری بیٹی بہن دے نال کوئی زنا کرے، خالہ پھپھی دے نال کرے۔ آقا جی میں پسند نہیں کرنا۔ آقا فرماتے نے جس طرح تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں بہن بیٹی دے نال خالہ پھپھو دے نال کوئی زنا کرے، اسی طرح جناب جس طرح تو زنا کرے گا وہ بھی تے کسی دی ماں لگدی ہوئے گی، کسی دی بہن بیٹی ہوئے گی، کسی دی خالہ تے پھپھی ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے نال دعا کر دیا اللہم اغفر ذنبہ، سینے تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ آقا علیہ السلام نے وہ واسطے دعا کر دیتی تو بڑا خوش جا رہے ہیں کہتے آقا میں اج تو بعد زنا نہیں کراں گا، اج میں ایک تو بڑا بہترین وظیفہ بھی دینا چاہنا، بڑا بہترین وظیفہ جڑا بننا چاہتا ہے میری اولاد جڑی زنا نہ کرے، میرا ربی دا شکار نہ ہوئے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والی ہوئے۔ اے دعا نبی پاک علیہ السلام دی دسی ہوئی اولاد سینے تے ہاتھ رکھ کے تے دعا کر دیو کالج دے اندر جان والی بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے، یونیورسٹی دے اندر جان والی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یا بیٹی یا بیٹا دوسرے ملک دے اندر جا کے پڑھنے والے، اے دعا کر دیو اللہم اغفر ذنبہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے دعا کر دیو کہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اے دعا کرتے تھے صحابی کو بڑی پیار دل سمجھایا، سمجھ آ گئی آقا میں بالکل زنا نہیں کراں گا۔ اے دل کی آوارگی جڑی ہے نا کہ انسان کو لے ڈبدی ہے، انسان کو مار دیتی ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام دی دعا دے میں کوڑا اللہ کو کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ میرے دل میں پھیر نہ دیوی کدھر میں اینا اور مکرو فریب دے اندر آ کے کدھر جہالت میں چنا ہو جاواں گا۔ یعنی نبی یوسف علیہ السلام اپنے دل دی سلامتی دعا سے اللہ کو دعا پہ کر رہے ہیں۔ اج تو میں اپنے دل بار دے اندر دے ویکھیے اسی اپنے دل دی آوازی کتنی گلا کو دعا کیتیاں نے۔ اللہ سارے دل کو اپنے کنٹرول دے اندر رکھنا، اللہ دل کو کدھر باہر نہ کھول دینا، اے میرا ربی دا شکار نہ ہو جائے، اللہ گمراہ نہ ہو جائے، گناہ والے راستے تے نہ چل جائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آیا سانو جناب گناہاں تو بچان واسطے، گناہاں تو روکن واسطے رمضان دا مہینہ گزر گیا۔ اج میں تے تو اپنے دل دی کیفیت نو ویکھنا، میرے دل دے اندر رمضان گزرن تو بعد کی کیفیت
نصیب انسان ہے کہ اللہ نے تینوں اے سیدھا رستہ دکھایا ہے۔ اللہ کو دعا بھی کیتا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ سانو تے پتہ ہی کوئی دعا ہوندیاں کی نے تے دیکھو نبی اللہ کو دعا میں کرتے ہیں، اللہ اسی گناہگار خطا کار والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ جڑے گناہ کرتے نے، زنا کرتے نے، انہاں نوں عذاب وادی جہنم دی اوتے در سٹ دتا جائے گا۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں مینوں جہنم دا ایک گڑا دکھایا گیا جڑا تندور دی طرح، تندور دی طرح او اندر اگ جڑی شعلے مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ میں دیکھ رہا مرد عورت اٹھ پھر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اے جناب اس گڑے دے منہ تک آن دی کوشش کر رہے ہیں تے اوپر ڈھکن دے کر کے بند کر دیتا جاتا ہے۔ میں سوال کرنا ہے کون لوگ نے؟ آقا جی یہ تواڈی امت دے انہاں لوکاں دی مثال ہے جڑے دنیا دے اندر زنا کردے سی، دل دی آواز سی، دل کنٹرول دے اندر نہیں رکھدے سن، دل دا ٹیڑھا پن، دل دا اندھا پن، دل مردہ ہو چکے سن، زنا نوں پسند کردے سی۔ اے زانی مرد تے عورتاں نے جڑے دنیا دے اندر زنا نوں پسند کیتا کردے سی۔ دل دی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا بدبخت اور کمینہ وہ انسان ہے، وہ پورا شخص ایک کمر دی چکی حدیث میں ختم ہو گئی لیکن زنا رو پھر بھی نہیں چھڑتا۔ تباہی بربادی اس شخص واسطے کہ بڑھاپے دے اندر جڑا زنا رو نہیں چھڑتا۔ زنا ہر عورت کے اندر حرام ہے اور بہت بڑا گناہ، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، مرتبہ ہمیشہ زنا والے رہنے والے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سیدھے رستے دی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آج دیکھنے کہتے نہیں میں گناہ کرنا، میرے بڑے بھائیوں نہیں پتا، میرے گھرجوں کو نہیں پتا، اللہ تے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے سامنے آ جا، اللہ کو دعا کیتا کر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس کل قیامت والدن نہ انسان کو مال فائدہ دینے والا نہ اولاد فائدہ دینے والی، اس وہی کم آئے گا جب دل صاف ستھرا اللہ کے سامنے لے کر کے آئے گا۔ زنا ولا تقربوا الزنا، قرآن کے اندر یہ قریب ہی نہ جاؤ۔ ایک جگہ تھا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اے فحاشی والے برے راستے گناہ والے، قرآن کہہ رہے اے فحاشی کرنا، زنا کرنا، گناہ کرنا تے دور دی بات ہے، انہاں رستے تے بھی نہ چلو، انہاں رستے تے تانوں پتہ ہے اس چوک کے اندر میرے دوستاں وہاں پہ اپنے مجلس بڑی شراب پیتے گانا کرتے گانے گانے وہی مجلس ہے، تو وہ رستہ نہ اختیار کر دوسرے رستے اختیار کر کے چلا جا۔ تو کہنا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں اللہ کو دعا کی تھی ٹھیک ہے، تو پھر اس سے رستے نہیں چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تو انہوں نے اندر جا کے بیٹھ جائے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ بڑے راستے نے انہوں نے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک صحابی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعویذ دے دیو میں گناہ تو بچ جاواں۔ آپ نے تعویذ نہیں دیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من شر السمع
مال آ گیا، عہدہ آ گیا، کوئی بڑی برادری کوئی ذات ہو گئی ہوگی، میں فلانا ہونا تینوں پتہ ہے، پتہ تے اڑو لگنا ہے جو تیرے ساہ نکل جانے میں دیکھا نا تو کیڑی برادری ہے۔ قبر کے اندر کوئی برادری ذات نسل رنگ کوئی نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو پوچھا جائے گا تو اپنا دل کس طرح کا لے کے آئے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے اندر اچھا عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ ایک قیامت کا دن سارے کو سوال کیتا جائے گا۔ اسی اج دیکھ لو تسی پاک برادریاں کے اندر رشتے والدین اپنی بیٹے دے 35 40 سال ہو گئے، اسی فلانی برادری اسی فلانی برادری کی کرنا ہے، ایک بہت سارے ادھر نہ ہی کیا، حالانکہ ساری برادری سب تو بڑی قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اس بنا کے رشتے ہونے چاہیے، سارے تعلقات سارے اس بنا کے، اے بندہ اللہ والا ہے، اے بندہ نمازی ہے، بندہ قرآن کا محبت کرنے والا ہے، تو میں اس بات اس بندہ محبت کرنا، اے بندہ بڑا اللہ والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اے جناب حلال حرام کی بڑی تمیز کرتا ہے، ساری محبت انہاں لوگوں نال ہونی چاہیے سی، اسی نہیں دیکھ رہے، اسی کہنا میرا برادری والا ہے، گناہ کرتا ہے اپنی جگہ تے، زنا کرتا ہے اپنی جگہ تے، غلط راستے تے چلتا ہے اپنی جگہ تے، میرا برادری دا میں کس طرح چڑھ سکنا، ساری برادریاں سارے تعلقات ساری آپس کی محبت اور الفت ایک قرآن میں یار ہونا چاہیے، نمازوں میں یار ہونی چاہیے، سادہ آپس کا اچھا تعلق جڑا صرف دین کی وجہ تو ہونا چاہیے۔ اگر دین کی وجہ دیکھی جائے سانو بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں، تعصب چھوڑ دینا چاہیے، انسان کو ہمیشہ وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند آئے، بعد میں واقعہ اپنی بات کو ختم کرنا، واقعات کے بے شمار نے انشاءاللہ پھر موقع ملا بیان کریں گے۔ لوگوں کے واسطے اسی فائدہ مند بننا ہے، لوگوں کے واسطے رستے کھولنے اسی، لوگوں کے واسطے اپنے دلوں کو کھولنا ہے، فراغ کرنا ہے، لوگوں کے واسطے سانیاں پیدا کرنی ہے، لوگوں کے واسطے شرم والے راستے، لوگوں کے واسطے تنگ نظریہ رکھنا، انہیں اے کر دیتا انہیں اے کر دیتا میرے بارے تسی دیکھتے آج لوگوں نے جناب اپنے گریبان کی ویکھنا، لوگوں کے بارے انہیں اے کر دیتا انہیں اے کھا لیا پی لیا پہن لیا، اے تھوڑے معاشرے کی گلاں نے سیانا بندہ وہ ہوتا ہے، عقل مند بندہ ہوتا ہے جڑا اپنی چار پائی پہلے دندا پھیرے کہ میں کی کر رہا، قبر اللہ نے میرے کو پوچھنا ہے، میرے بارے کے اندر میرے کو زہر کے بارے نہیں پوچھنا، فلاں بکر کے بارے نہیں پوچھنا، اے زندگی کی کرتا رہا سی اور کی کرتا رہا، اللہ نے میرے کو پوچھنا ہے تو کی کرتا رہا، میرے اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے بارے آتا ہے نا کہ ملک الموت آیا جان کر لے، جان نکل گئی، فرشتے نے پوچھا کہ کی کر کے کوئی اچھا عمل بھی کیتا کہ نہیں کیتا، کہنے لگا میں زندگی چ کوئی عمل اچھا تے کوئی نہیں کیتا، لیکن ہاں اللہ نے میرے پیسہ اور مال بڑا دیتا سی، میں لوگ میرے کو قرضہ لے جاتے سی میں دے دیتا سا، یہ میرے پتہ لگتا نا کہ اے بندہ جڑا بڑا غریب ہے ایک قرضہ واپس نہیں کر دیتا، تے میں کہنا سی اللہ اے بندہ غریب ہے ماڑا ہے کمزور کمگار ہے، اللہ تو میرے مال دیتا ہے، اللہ تیری رحمت ہے، اللہ اگر انہی جگہ تے میں بھی ہوتا تو پھر کی ہو جاتا، اللہ تو میرے مال دیتا ہے، میں اللہ میری ذات سے کرتا معاف کر دیتا سی، تے اللہ فرمان گے میرے فرشتوں اے وہ میرا بندہ جڑا میری مخلوق تے رحم کرنے والا ہے، خدا ہو کے گناہ معاف کر کے جاؤ جو جنت میں داخلہ عطا کرتے ہو۔ اپنی دل کی کیفیت کو لوگوں کے واسطے بدل دو، کون ہے کی کرتا ہے کی کھاتا ہے اور کی پیتا ہے کی پہنتا ہے، یہ فکر نہ کرو، فکر اپنی کرو کہ میں لوگوں واسطے کی اچھا عمل کر رہا، میں لوگوں واسطے کہڑی آسانیاں پیدا کر رہا، میں کہڑے رستے آسان کیتے کہ لوگ تو گزرتے ہیں یا لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ میرے دعاواں دیتے ہیں، سب یہ فکر کرنی چاہیے کہ لوگ سب کتنے دعاواں دینے والے اور کتنے لوگ سب
عبادات کی آیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر تیرا دل خوشی محسوس کرتا ہے مسجد اندر آ کے، اگر تیرا دل خوشی محسوس کرتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ کے، اگر تیرا دل خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے چہرے تے سنت رسول میں سجا رہی ہے تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے میرے توفیق دی ہے، اگر صدقہ خیرات کر کے اللہ نے تینوں کوئی مال دیتا ہے تو صدقہ خیرات کرتا ہے، تیرے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، تیرا دل کہتا ہے الحمدللہ میں کوئی اچھا عمل کیتا ہے، اللہ میرے مزید توفیق دے دے۔ اگر تو چوری چھاتی تھی، ڈکیتی چھاتی تھی، بے نمبری، دغا بازی، سود، یتیم کا مال کھانا، کسی طرح فراڈ کرنا، تیرا دل کہتا ہے کہ الحمدللہ میں اچھی طرح چھڑ کے برائی کیا، میں اچھے عمل والا آ گیا الحمدللہ۔ یہ مطلب ہے کہ رمضان جس نیت نال آیا سی، جس سوچ نال آیا سی، رب کا مہمان مہینہ، اسی اللہ دی توفیق دی قدر کی، نمازاں پڑھیا، روزے رکھے، آج الحمدللہ اللہ کو مزید دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سانو مزید نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان جلدی سلامتی دل کو سیدھا رکھ کے چل رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ رمضان کی عبادت قبول ہو گئی، اللہ انہوں دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، موت ہو عزت والی ملے گی، قبر کے اندر بھی ان کا احترام کیا جائے گا۔ میں اللہ نے مشہد ہو ناچے تو بچا کے اللہ حقیقت کے اندر جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ جو سنا اور سنایا اللہ سے ایمان رحمت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔